بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ پیارے بچوں، آج کا کلاس ہے 8th سبجیکٹ ہے اردو، اور جو لیسن پڑھنے ہم جا رہے ہیں اس کا نام ہے سیتا جی کی آوزاری۔ عزیز بچوں، آپ اپنی کتاب نکالیے، پیج نمبر 37 یعنی 37 پر جائیے، اور ہم شروع کریں گے سیتا جی کی آوزاری۔ سیتا جی رام چندر جی کی بیوی تھی۔ جب رام چندر جی کو والد نے بنواس جانے کا حکم دیا تو سیتا جی اس سے التجا کرتی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اب سیتا جی اپنی فریاد، اپنی التجا رام چندر سے شاعرانہ انداز میں کر رہی ہے۔ ہم پڑھیں گے، ہمراہ اپنے بن کو مجھے ساتھ ناتھ لے چلو، ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ شاعر فرماتا ہے کہ سیتا جی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو بن، ہمارا گو ساتھ، بن کیا گو؟ بن مینس جنگل، ناتھ مینس شوہر یعنی گھر والا۔ سیتا جی اپنے گھر والے سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ جنگل لے چلو، ریکھا تمہاری چرنوں کی ساتھ لے چلو، کیونکہ میں تمہارے پاؤں کی لکیر ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ کہاں لے چلو؟ جنگل لے چلو، میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ سیتا جی۔ نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ سیتا جی اپنے گھر والے سے کہہ رہے ہیں، اپنے شوہر سے کہتے ہیں، آئے میرے شوہر، آئے میرے گھر والے، میرا دل نازک ہے، شیشے کی طرح ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میرا دل اگر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں جڑ جاتا ہے، ویسا ہی میرا دل ہے، اس لیے مجھے ساتھ لے چلو۔ راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جیلی ہیں، جیلی ہوں جیلے فراق کی۔ میں ایک رات بھی آپ کے بغیر، فراق کیا ہو؟ جدائی، آپ کی جدائی میں نہیں نکال سکتی ہوں۔ کڑیاں مشکلیں، کڑیاں کیا گو؟ مشکلیں، وہ جس نے جیلی ہے جیلے فراق کی، یعنی جدائی میں وہ مشکلیں نہیں جھیل سکتی۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ سیتا جی کہتی ہے، آئے میرے شوہر، آئے میرے آقا، جب قسمت کو تقدیر نے مجھے اپنے گھر سے یعنی باپ سے جدا کیا، جب میری شادی ہوئی تمہارے ساتھ، میں اپنے گھر کے باہر باپ کے گھر سے جدا ہوئی، سوامی گو آقا، خامد یا شوہر، مجھے تم نے اپنی نظر سے کبھی جدا نہیں کیا۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پتلی پتلی جو وہ کالا دائرہ ہوتا ہے ہماری آنکھوں میں، اس طرح میں آپ کی آنکھوں میں شام اور سحر، صبح اور شام بھی رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی، پہلو کو آپ کے باؤں میں بن کے صبر اور شکیب صبر کے ساتھ رہی۔ دکھ آج تک نہ سہا غم انتظار کا، میں نے آج تک کبھی دکھ نہیں برداشت کیا آپ کی انتظار کا، مجھ پر کرم رہا صدق میں روزگار کا۔
مجھ پر کرم رہا ستم زمانے کے ستم، مجھ پر ستم رہا ہے غم روزگار۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں آپ کے دوری کو برداشت نہیں کروں گی، میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھر نہیں اٹھاؤں دم بھر رہا ہوں، میں مروں گی مٹوں گی۔ گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ اگر آپ مجھے گھر میں چھوڑو گے، اکیلا چھوڑو گے، جب آپ بن سے واپس آؤ گے، جنگل سے واپس آؤ گے، تو آپ مجھے مردہ پاؤ گے، آپ میری لاش پاؤ گے، آپ مجھے زندہ نہیں پاؤ گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتی ہے؟ یہ سیتا جی اپنے گھر والے سے کہتی ہے۔ تاریخ تم بغیر ہے عالم میرے لیے، یعنی تاریخ تمہاری بغیر میرے لیے عالم کو دنیا، میرے لیے دنیا اندھیرا ہے، تمہاری بغیر میرے لیے دنیا اندھیرا۔ اگر یہاں فردوس بھی ہے جنت، اگر میں جنت میں بھی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو مجھے جنت بھی جہنم لگے گا، میں جنت کو بھی جہنم محسوس کروں گی۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے سیتا جی، کہہ رہی ہے اپنے گھر والے سے جس کا نام تھا رام چندر جی، کیونکہ اس کو بنواس جانے کا حکم ملا تھا۔ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، صحرا ریگستان جنگل، کہتی ہے اپنے گھر والے سے، آئی میرے آقا، آئی میرے گھر والے، صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، میرے لیے ریگستان بھی باغ ہے، پھولوں کا چمن ہے، آپ کی خدمت میں دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی، میں اگر آپ کے ساتھ رہوں، لیکن دنیا کے سارے عیش مجھے ملیں گے، میں ان کو محسوس کروں گی۔ یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی بن میں خوش، یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی بن میں خوش، میں تمہارے ساتھ جنگل میں خوشی سے گھوموں گی، بونرا کلی کی پہ ہوں جیسے چمن میں خوش، جیسے بونرا کلی پر ہوتی ہے باغ میں خوش ہوتی۔ پیتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، پیتمبر ایک قسم کے زرد ریشمی لباس ہوتا ہے جو عورتیں پہنتی ہے۔ پیتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، آرستہ کروں گی نو نہال کو، یعنی جو درختوں کی چھال ہیں وہ میں پہنوں گی، اور اس کو میں کیا سمجھوں گی؟ یہ میرے لیے ریشمی لباس ہے، یہ میرے لیے ریشمی لباس ہے، اس میں اپنے لیے ریشمی لباس تصور کروں گی، آرستہ کروں گی قد نہال کو۔ لیکن جب آپ میرے ساتھ ہوں گے، جب آپ مجھے ساتھ لے چلو گے تو مجھے سب کچھ جو سختیاں ہوگی، پریشانیاں ہوں گے، ان کو میں خوشی سے برداشت کروں گی۔ سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، سوامی گھر والے کو کہتے ہیں، سوامی کس کو کہتے ہیں؟ گھر والے کو، شوہر کو، آقا کو۔ جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو کیسا، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ کھسپوش جھونپڑا مجھے ہو سنم کدا، جو گھاس پھوس کا جھونپڑا، یا پڑ وانا چاہیے، مجھے ہوگا سنم کدا، مجھے عالی شان بنگلہ لگے گا، مجھے محل لگے گا، لیکن جب آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ سبزہ بنا کے لائے گا بسترا میرے لیے، سبزہ بنا کے لائے گا بسترا میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے۔ سیتا جی اپنے آقا، اپنے گھر والے، اپنے شوہر سے کہتی ہے جو جنگل میں سبزہ ہے، ہرے بھرے گھاس ہیں، وہ میرے لیے بستر کا کام انجام دیں گے،
اور جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ میرے لیے جلجلانے کا کام انجام دیں گے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ مجھے ساتھ لے چلو گے۔ صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ سیتا جی کہتی ہے اپنے گھر والے سے، اے میرے آقا، اے میرے گھر والے، اے میرے شوہر، جب میں آپ کی صورت دیکھوں گی، جب میں آپ کی شکل دیکھوں گی تو میرے سب سارے غم میں سب غم بھول جاؤں گی، سب پریشانیاں بھول جاؤں گی۔ صحرا کے سارے رنج، راگستان میں جتنے بھی رنج ہوں گے، پریشانی ہوں گے، ان کو میں بھول جاؤں گی، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ مجھے ساتھ لے چلو گے۔ جب آپ مجھے ساتھ لے چلو گے، یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے شاعرانہ انداز میں سیتا جی اپنے گھر والے رام چندر جی سے۔ یہ نظم سرور جہاں آبادی نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ یہ نظم سرور جہاں آبادی نے لکھی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اب میں آپ سے ایک پڑھنا اس طرح پڑھا، اب پڑھنے کا ایسا ہے بڑے یہ نظم کے انداز میں پڑھنا ہے۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے نعت لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو۔ نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ راتیں نہ کٹ سکیں گے اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جی لی ہوں جیلے فراق کی۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ دکھ آج تک سہا نہیں غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی، میں مر مٹوں گی دکھ یہ جو دم بھر اٹھاؤں گی۔ گھر میں جو چھوڑ کے جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو۔ تاریخ تم بغیر ہے عالم میرے لیے، پھر دوست بھی ہے جانم میرے لیے۔ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی۔ یوں تو تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بنرا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش۔ پیتامبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو، آرستہ کروں گی قدر نہال کو۔ سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، کھس پوش جو پڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، سبزر بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے۔ صورت تمہاری دیکھ کر غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ اس طرح سے یہ نظم پڑھنی ہے اور بڑی سریلی آواز پیدا کرنی ہے۔ تو یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ سرور جہاں آبادی نے۔ سیتا جی کی آوزاری نظم کس نے لکھی ہے؟ سرور جہاں آبادی نے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔